الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين وشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حصول برکت کے لیے ایک بار اور جی لگا کر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اور آپ ماہ سفر کی جمعۃ المبارکہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو جمعۃ المبارکہ کی برکتوں سے سرفراز فرمائیں. میں چند باتیں کائنات کی ایک عبقری شخصیت میری مراد 14ویں صدی کے مجدد شریعت محمدیہ کہ ناصر و معید امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آقا نعمت دریائے رحمت مخزن علم و حکمت پیکر رشد و ہدایت عارف شریعت و طریقت غواص بحر حقیقت و معرفت تاجدار ولایت شیخ الاسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارضین تاج الفہول ضیاء الملت والدین وارث الانبیاء والمرسلین سراج الفقہاء والمحدثین زبدۃ العارفین والسالکین آیات من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ حضرت العلام الشاہ ابو محمد عبد المصطفیٰ محمد احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. یہ کائنات کی وہ عبقری شخصیت ہے کہ جنہوں نے جب بھی بات کی ہے تو انہوں نے قرآن اور حدیث کے دائرے میں رہ کر گفتگو کی ہے. وہ چاہے اپنوں کے لیے بات کرتے ہیں چاہے پراڑوں کے لیے بات کرتے ہیں، لیکن ان کا ایک ہی
محور اور مرکز رہا ہے کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، یعنی دنیا کو یہ پیغام دیا کہ کام کرو اور صرف اس لیے کرو کہ مصطفیٰ راضی ہو جائیں۔ انہی کے لکھے ہوئے اشعار جو ہدایے کی بخشش میں پوری دنیا جانتی ہے، میں چند مصرے پیش کر رہا ہوں۔ عرض کرتے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، اور ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، اور مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے، ذکر آیات ولادت کیجئے۔ اور عرض کرتے ہیں کہ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اور کیجئے کیا صبح و شام؟ تو کہتے ہیں کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پہ قیامت کیجئے، جانے کافر پہ قیامت کیجئے۔ اور پھر حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حق تمہیں فرما چکا ہے اپنا حبیب، حق تمہیں فرما چکا ہے اپنا حبیب، اب شفاعت بالمحبت کیجئے، یا رسول اللہ اب شفاعت بالمحبت کیجئے۔ اور آپ درگاہ خدا میں ہیں وجیہ، آپ دربار خدا میں ہیں وجیہ، ہاں شفاعت بالوجاہت کیجئے، یا رسول اللہ ہاں شفاعت بالوجاہت کیجئے۔ اور اذن کب کا مل چکا اب تو حضور، اذن کب کا مل چکا اب تو حضور، ہم غریبوں کی شفاعت کیجئے، ہم غریبوں کی شفاعت کیجئے۔ اور ملحدوں کا شک نکل جائیں حضور، ملحدوں کا شک نکل جائیں حضور، جانب مہ پھر ایک اشارہ کیجئے، جانب مہ پھر ایک اشارت کیجئے۔ اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ اور ظالموں محبوب کا حق تھا یہی کہ عشق کے بدلے عداوت کیجئے۔ اور آگے بڑھ کر عرض کرتے ہیں والضحیٰ حجرات علم نشرہ سے پھر، والضحیٰ حجرات علم نشرہ سے پھر، مومنوں اتمام حجت کیجئے، مومنوں اتمام حجت کیجئے۔ اور کہتے ہیں بیٹھتے اٹھتے حضور پاک سے، بیٹھتے اٹھتے حضور پاک سے التجا اور استعانت کیجئے۔ اور یا رسول اللہ دہائی آپ کی، یا رسول اللہ دہائی آپ کی، گوش مالے اہل بدعت کیجئے۔ اور پھر اس دربار میں بھی عریضہ پیش کر دیا کہ غوث اعظم آپ سے فریاد ہیں، یا غوث اعظم آپ سے فریاد ہے، زندہ پھر یہ پاک ملت کیجئے، زندہ پھر یہ پاک ملت کیجئے۔ اور آخر میں عرض کرتے ہیں یا خدا تجھ سے ہیں سب کا منتہا، یا خدا تجھ سے ہیں سب کا منتہا، اولیاء کو حکم نصرت کیجئے۔ اور میرے آقا حضرت اچھے میاں، میرے آقا حضرت اچھے میاں، ہو رضا بھی اچھا وہ صورت کیجئے، ہو رضا بھی اچھا وہ صورت کیجئے۔ ایک بار بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور ہمارے بزرگوں نے
امام عشق و محبت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑی محبت کی، اور آپ نے جو نظریات، جو ایمانیات اور عقائد پر جو بھی آپ نے طرز عمل دیا، پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی آپ دیکھ لیں، اس زمانے میں امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قلم سے جو بات نکلی یا ان کی زبان سے جو بات نکلی، پوری کائنات کے ان بزرگوں نے آمنا صدقنا کہہ کر تسلیم بھی کیا، اور اپنے معتقدین، مریدین، ان تمام کو اس بات کی تاکید کی کہ زندگی جینا تو مسلک اعلیٰ حضرت کے برابر جینا، ورنہ اعلیٰ حضرت کے مسلک سے جو بھی ہٹے گا تو وہ یا تو گڑھے میں گرے گا، یا تو گمراہ ہو جائے گا، یا تو بد مذہب ہوگا۔ یعنی یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک کی خصوصیت ہے۔ ایک بزرگ نے یہ عریضہ پیش کیا تھا کہ حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے، حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے، یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد، یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد۔ اور کسی نے یوں عرض کیا کہ وہ مجدد اعظم فقیہ زمان، وہ مجدد اعظم فقیہ زمان، جن کی عظمت کے چرچے جہاں در جہاں، نائب غوث اعظم ہے وہ بے گماں، ان کی شان امامت سلامت رہے، ان کی شان امامت سلامت رہے۔ اور آگے بڑھ کر انہوں نے یہ بھی کہا کہ العما شاہ احمد رضا اور خطا، العما شاہ احمد رضا اور خطا، کہنے والا ہی خود کر رہا ہے خطا۔ غوث و خواجہ کے سائے میں میرا رضا، غوث و خواجہ کی نصرت سلامت رہیں، اور نائب غوث اعظم کا ہے وہ قلم جس نے بد مذہبوں کے لیے، بد مذہبوں کے کیے سر قلم، چاروں جانب گڑے ہیں رضا کے علم، ان کی شاہانہ سطوت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ حضرات، پوری دنیا اس وقت اگر کسی بھی ایک شخصیت سے لرزہ باندام ہے تو دنیا اسے امام احمد رضا کہتی ہے۔ ہاں، اس لیے کہ امام احمد رضا کسی بریلی شریف کے ایک محلے میں پیدا ہونے والے ایک پٹھان کا نام نہیں ہے، بلکہ سر سے لے کر پیر تک پوری زندگی عشق رسول کی تصویر کا نام امام احمد رضا۔ امام احمد رضا کسی صرف عالم کا نام نہیں ہے، بلکہ عالم اور دارالعلوم جسے ہم ادارے کہتے ہیں، اس بہت بڑی یونیورسٹی کا نام احمد رضا ہے، جس کی صفحے اول میں بیٹھنے والے کو دنیا آج بھی صدر الشریعہ کہتی ہے، جس کی صفحے اول میں بیٹھنے والے کو دنیا آج بھی محدث اعظم ہند کہتی ہے، جس کے صفحے اول میں بیٹھنے والے کو دنیا آج بھی مفتی اعظم ہند کہتی ہے۔ ارے وہی وہ احمد رضا ہے جس نے ایک دو نہیں سینکڑوں مفتی محدث مشائخ دیے ہیں، جو آج قبروں میں لیٹ کر بھی لوگوں کے ایمان کا تحفظ فرما رہے ہیں۔ ارے جن کے شاگردوں کی یہ کیفیت ہو تو مجھے بتاؤ وہ امام احمد رضا کے علوم کا عالم کیا رہا ہوگا۔ اور اللہ نے بچپن سے ہی وہ مزاج دیا تھا عشق رسول کا، بچپن سے ہی وہ علم میں اللہ نے وسعت عطا فرمائی تھی، عشق رسول کی سوغات تھی۔ لیکن میں ایک بات عرض کر دوں آپ کو تاکہ اندازہ ہو کہ جب اللہ کسی کا چناؤ کرتا ہے نا، کسی کا انتخاب فرماتا ہے، تو پھر انہیں وہ چیزیں عطا کرتا ہے کہ جس پر دنیا آج بھی حیرت کرتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے سب سے زیادہ جو عشق رسول کی برکت کی وجہ سے جو نعمت عظمی عطا فرمائی تھی، وہ آپ کا قوت حافظہ تھا۔ یعنی اتنی یادداشت بہترین تھی کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ خود ایک جگہ پر حضور محدث اعظم میں ہند کی چھوچوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی تکمیل جواب کے لیے جو فقہ کے جزیات ہوتے اس کے ہم لوگ کبھی کبھی تلاش کرتے،
فقہی مسائل. جب وہ جزیات تلاش کرنے ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر تلاش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں. جب سب تھک جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، حضور محدث اعظم ہند کہتے ہیں کہ جب سب تھک جاتے ہیں تو آخر میں وہ بڑے بڑے کہتے ہیں کہ جب سب تھک جاتے ہیں نا تو سب حضرت مل کر اعلیٰ حضرت کے پاس جاتے ہیں. یعنی جہاں سب کی بولتی بند، کسی کو وہ نسخہ ملتا ہی نہیں جزیہ، تو کہتے ہیں کہ پھر اعلیٰ حضرت کے پاس جاتے اور عرض کرتے اور حوالات طلب کرتے تو اسی وقت آپ فرما دیتے. اور وہ جملے یہ نقل فرماتے ہیں کہ رد المختار جلد فلاں فلاں کے صفحہ فلاں فلاں اور فلاں سطر میں ان الفاظ کے ساتھ یہ جزیات موجود ہیں. در مختار کے صفحہ نمبر فلاں پر فلاں سطر پر یہ عبارت ہے. عالمگیری میں فلاں صفحہ پر فلاں سطر پر ان الفاظ میں یہ موجود ہیں. ہندیہ میں، خیریہ میں، مبسوط میں یہ موجود ہیں. اس طرح کر کے وہ بتاتے جاتے اور زبان اعلیٰ حضرت سے جو جو باتیں نکلتی، حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کتب کو لیتے ہیں تو وہی صفحہ ہوتا جو امام احمد رضا نے بتایا ہوتا، وہی لائن یعنی سطر ہوتی جو امام احمد رضا نے بتائی ہوتی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں آخر میں کہ اس سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ خدا داد قوت حافظہ سے 1400 سال کی کتابیں اعلیٰ حضرت کو حفظ نظر آتی. 1400 سال کی جو کتب تھی وہ اعلیٰ حضرت کو جیسے یاد ہو اور وہ ذہن میں ایسے ہی وہ حوالہ جات بیان کرتے تھے. آپ اندازہ لگائیں آج ہمارے یہاں کمزوری یہ ہو گئی کہ ابھی تو بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی طالب علم ہے، اور وہ اعلیٰ حضرت پہ نکتہ چینی کر رہا ہے. الحمدللہ ہم جس امام احمد رضا کو مانتے ہیں، چاہے اس کی کوئی بھی نکتہ چینی کرے، چاہے وہ طالب علم ہو، چاہے عالم صاحب ہو، چاہے مفتی صاحب ہو، ہم صرف اتنا عرض کرتے ہیں کہ پہلے اپنے علم کا حساب کر لیں، اس لیے کہ آپ کے نکتہ چینیوں سے اعلیٰ حضرت کا کچھ بگڑنے والا نہیں. ہاں یہ بات کنفرم ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے 7 سال میں رسول اللہ کا دیدار کیا، اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی زبان سے یوں فرمایا کہ میرا احمد رضا آ گیا. اب جس کو حضور میرا کہہ دے، حضور جس کو اپنا کہہ دیں، تو آپ یقین جانیں دنیا اگر ایک طرف بھی ہو جائے نا، تو جس کے حضور ہو جائیں اور جس کو حضور اپنا بنا لیں تو دنیا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ اور بات ہے کہ ہم اپنی جہالت کا مطلب اعتراف کر رہے ہیں کہ لوگ یہ باتیں عرض کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھ لیں ہمیشہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا نا وہ ایسے ہی نہیں کہا، بلکہ سنیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بہت سارے لوگ آتے اور جاتے تھے، اور جو بھی لوگ آتے تو آپ کے علوم و فنون کا اعتراف کر کے جاتے. یہاں تک کہ بعض بزرگ ایسے ہوئے کہ جو اسپیشل باہر دیشوں سے، ممالک سے اسپیشل ملنے آتے تھے، یعنی آپ کا چرچا سن لیتے تو ملاقات کرتے. اور ایک بزرگ بڑے مشہور تھے، وہ جب آپ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوئے اور جب وہ ملاقات کر چکے تو وہ بہت بڑے بزرگ تھے اور عارف باللہ تھے، جن کا نام حضرت سیدنا شیر محمد میاں شرق پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بڑے بزرگ ہیں، اور وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب کی دنیا میں، وہ شرق پور کے عارف باللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب کی دنیا میں، میری قسمت کی جو ہے معراج تھی کہ میں نے عالم خواب میں حضور غوثیت مآب کا دیدار فرمایا، یعنی غوث پاک نے زیارت کروائی. جب میں دیدار سے مشرف ہوا تو وہ کہتے ہیں حضرت شرق پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میں نے سوال کیا کہ حضور اب سے ایک عریضہ ہے. حضور غوث پاک نے فرمایا محمد بولو کیا عریضہ ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ کا نائب اتم کون ہے، یعنی غوث پاک کا نائب کون ہے؟ یہ حضور غوث پاک سے عالم رؤیا میں یعنی خواب میں پوچھا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا، جملہ سنیں، ارشاد فرمایا بریلی میں احمد رضا. غوث پاک نے فرمایا بریلی میں احمد رضا. بس وہ فرماتے ہیں کہ میرا خواب پورا ہوا، اور وہ کہتے ہیں کہ بیدار ہونے کے بعد میری سب سے بڑی جو دل کی دھڑکن کہہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ شرق پوری اب جلدی کر بریلی پہنچ جا، یعنی بریلی چل. وہ فرماتے ہیں کہ میں
نے وہ سفر شروع کیا اور بارگاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی میں حاضر ہوا، اور جیسے وہاں حاضر ہوا تو ان کی زیارت سے میں بڑا خوش ہوا، شاد ہوا، اس لیے کہ میں نے ان کا چہرہ دیکھ لیا تھا جس کے بارے میں غوث پاک نے فرمایا یہ میرا نائب ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کو حضور غوث پاک نے خواب میں شرق پوری رحمت اللہ علیہ سے کہا یہ میرا نائب ہے، تو میں بڑا خوش تھا، اور تھے وہ عارف باللہ دلوں کے راز جاننے والے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ بریلی سے واپس ہونے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں جب بارگاہ امام احمد رضا میں حاضر ہوا تھا تو میں نے پردے کے پیچھے دیکھا کہ احمد رضا جب کوئی بات بتانا چاہتے ہیں یا لکھنا چاہتے ہیں تو وہ خود فرماتے عارف باللہ کہ میں نے پردے کے پیچھے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، رسول اللہ خود بتاتے ہوتے اور احمد رضا لکھ رہے ہوتے، رسول اللہ بتا رہے ہوتے اور احمد رضا لکھ رہے ہوتے۔ اب مجھے بتاؤ پردے کے پیچھے جس کی رہنمائی اور جس کی پشت پناہی مدینے کا تاجدار فرماتا ہو وہ کس شان کا مالک رہا ہوگا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں کبھی بھی زبان درازی کوئی نہ کرے۔ ہمارے یہاں تو حال یہ ہے کہ ہم سب کا ادب کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے بزرگوں سے یہی سیکھیں، اور میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، میں جس خانوادے سے منسلک ہوں جعفر آباد شریف بڑا مشہور ہے پورے گجرات میں، حتیٰ یہ ہے کہ انڈیا بھر میں یہ بات رائج ہے کہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا بھی عرس اگر کسی قدیم خانقاہ میں منایا گیا تھا تو وہ جعفر آباد کی قدیم خانقاہ ہے، کہ اعلیٰ حضرت کے عرس کے فاتحے کے موقع پر بھی یہاں فاتحہ خوانی ہوئی اور اسے احمد رضا منایا گیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ اس خانقاہ کا ایک ہی پیغام ہے، زندگی جینا نہ تو مسلک اعلیٰ حضرت کے پیرائے میں رہ کر جینا۔ ہاں انہوں نے پوری زندگی، خود میرے پیر و مرشد نے مجھے کئی بار یہ ارشاد فرمایا، کہا بیٹا جیو نہ تو مسلک اعلیٰ حضرت پر زندگی گزارو بس۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے جو امام عشق و محبت نے پوری زندگی اپنی ہدائی کے بخشش پہ لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ یہ تو میرے اشعار ہے، جو چھوٹی شکل میں کتاب ہے اس میں اشعار ہے اور وہ میرے دل کا درد اور عشق رسول ہیں، لیکن فتویٰ رضویہ شریف اور دیگر کتابیں تو بہت بلند ہیں۔ میں ایک کتاب کا ذکر کر دوں تاکہ آپ کو ان کی کتابوں کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ آج ہمارے یہاں مسائل بڑے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن آپ جس دارالفتہ میں جائیے، اگر سب سے بڑی کتابوں میں، اگر سب سے حسین اور سنہرے لفظوں میں اگر کوئی کتاب آج بھی نظر آتی ہے نا تو وہ فتویٰ رضویہ شریف نظر آتی ہے۔ حد تو یہ ہے اپنے تو اپنے پرائے لوگ بھی، یعنی جو دشمنی کر بیٹھے تھے کسی غلط فہمیوں کی وجہ سے، وہ بھی اپنے دارالفتہ میں آج بھی فتویٰ رضویہ شریف کے محتاج ہیں۔ لیکن سن لو میں جو بات بتانے جا رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جتنی بھی کتب لکھی ہے، اب کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھیے، انہوں نے حد الوسعت یہ کوشش کی ہے کہ کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے قرآن میں تلاش کیا، دوسرے نمبر پر احادیث میں تلاش کیا، تیسرے نمبر پر قیاس اور اجماع، یہ چار جو اصول ہیں اسلام کے یہ تلاش کیے، اور اس کے بعد پھر ان احادیث اور قرآنی آیات کے مطابق اور اقوال کے مطابق پھر اپنی تحقیق پیش کی ہے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے گھر کی بات نہیں کہی ہے۔ اس میں سے ایک بہت ہی رسالہ مشہور ہے جو نوٹ کے حوالے سے ہے، پیسہ جو ہم یوز کرتے ہیں، جب یہ نوٹ نکلی نا تو پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا، سب جگہ سوال پہنچا کہ یہ کاغذ ہے، اب کاغذ کے حوالے سے مطلب یہ گورنمنٹ نے سکہ لگا دیا اور جو آج نوٹ رائج ہے، تو اب اس کے ذریعے سے کوئی چیز خریدنا بیچنا یہ جائز ہوگا کہ نہیں؟ اب یہ مسئلہ پھیلا اور پوری دنیا تک گیا، یہاں تک کہ عرب و عجم میں سارے دارالفتہ میں گئے، اور کسی کو اس کے تعلق سے کسی کتاب میں جزیہ ملا ہی نہیں۔ لیکن واہ احمد رضا تمہاری نگاہوں کو سلام، تمہارے قوت حافظہ کو سلام، رسول اللہ کی اس عطا پر سلام جو اللہ نے حضور کے واسطے سے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ نے سوال کا صرف ایک جزیہ بیان نہیں کیا بلکہ پوری ایک کتاب لکھی اور دنیا کو عطا فرمائی، اور یہ آج جو پوری دنیا نوٹ کی محتاج ہے نا، اس کے جائز اور
ناجائز ہونے کا فیصلہ اگر کسی نے 14ویں صدی میں کیا ہے نا، دنیا اسے امام احمد رضا کہتی ہے۔ آج جو ویروت کر رہے ہیں تو میں ان سے کہوں گا کہ اگر اعلیٰ حضرت سے اتنی دشمنی ہے تو نوٹ خرچ کرنا ہی بند کر دو بھائی۔ پیسے کی تو کس کو ضرورت نہیں ہے، پیسے کی تو سب کو ضرورت ہے۔ جب سب کو ضرورت ہے تو وہ نوٹیں ہی نکال دو، خالی سکے رکھو نا بھائی، سکوں سے کام نہیں بنتا نا۔ اس لیے اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار آج بھی کھلا ہے اور وہ آج بھی معافی دے رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کا ادب کریں۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں، آپ ہر جمعہ میرے یہاں تشریف لاتے ہیں، میں آپ کے یہاں تشریف لاتا ہوں اور چند باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، آپ سن بھی لیتے ماشاءاللہ۔ آپ سے گزارش کروں گا، کوئی بھی دنیا میں اعلیٰ حضرت کا مخالف ہونا، اس سے رشتہ کاٹ دینا، اس سے پھر کوئی سروکار مت رکھنا۔ صحیح بتا رہا ہوں، میں نے اپنے پیر کے خاندان کے شہزادوں سے سنا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت سے کٹا وہ یوں سمجھ لے ڈائریکٹ غوث اعظم سے کٹا، اور جو غوث اعظم سے کٹ جاتا ہے نا وہ صدیق و عمر و عثمان و حیدر سے کٹا، اور جو ابو بکر و عثمان و حیدر سے کٹا وہ ڈائریکٹ گنبد خضرا سے کٹا۔ اس لیے کبھی بھی ایسی شخصیت کو پروسان نہ دینا اور اس کو فالو نہ کرنا جو اعلیٰ حضرت کا مخالف ہو، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں صرف ایک ہی مزاج دیا ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔